جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میری خلافت سچی ہے اور میری خلافت کی سچائی کی دلیل یہ ہے میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جن لوگوں نے جناب ابو بکر عمر کی بیعت کی تھی، اور اگر انہوں نے خلافت ہی چھینی تھی اور اگر نعوذ باللہ انہوں نے نبی پاک کی توہین کی تھی تو نعوذ باللہ مجھے ذرا یہ تو بتائیے سیدنا جناب علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ کیوں جناب عمر کو دیا تھا؟ داماد رسول کی تو بات کرتے ہو، داماد فاطمہ بطول کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ 20 کتابیں شیعہ کی جس میں لکھا ہے سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کے نکاح سے پیدا ہونے والی ام کلثوم پیارے آقا کی نواسی حسن و حسین کی بہن وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کا نکاح کیا گیا تھا، وہ کافی ہو یا کلینی کی یا اصول کافی ہو کلینی کی، استفسار ہو محمد بن حسن ابو جعفر طوسی کی تہذیب الافکار اور تہذیب الاحکام ہو محمد ابن جعفر طوسی کی، یا پھر حیات القلوب ہو یا پھر مجالس المؤمنین ہو یا پھر اعلام البراء تبرسی کی ہو یا پھر الصافی خلیل الدین قزوینی کی ہو یا شافی اصول کافی ہو، 20 کتابوں کا حوالہ شیعہ کی، اور پھر یہ کشف الغمہ یہ بھی ایران سے چھپی جس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 348 پہ لکھا ہے انس کہتے ہیں یہ ان کے امام سے منسوب ہے، سیدنا انس کہتے ہیں میں نبی پاک کے پاس تھا، وحی کی حالت طاری ہوئی، مجھے پوچھا وحی کی فراغت کے بعد تجھے پتا انس جبریل کیا وحی لے کر آیا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا آمرنی ان ازوج فاطمہ من علی، جبریل وحی لے کر یہ آیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں، اور سیدنا انس کو کہا فادعوا لی ابا بکر وعمر وعثمان وطلحہ وزبیر، جا کر ابو بکر عمر عثمان طلحہ زبیر انصاروں کو بلاؤ، اور جب وہ سارے آ گئے پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ المحمود بنعمتہ والمعبود بقدرتہ والمطاع بسلطانہ، اور اپنے ابو بکر عمر عثمان طلحہ زبیر کو اکٹھا کر کے کہا تھا، فرمایا ابو بکر عمر عثمان طلحہ زبیر انی اشہدکم انی قد زوجت فاطمہ من علی، میں تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح میں نے علی سے کر دیا ہے۔ ابو بکر عمر وہ سیدہ فاطمہ علی کے نکاح کے گواہ بھی ہیں اور ان کے داماد بھی ہیں، اور پھر یہی کشف الغمہ میں لکھا ہے، آج بڑا برا کہا جاتا ہے سیدنا ابو بکر عمر کو، اسی کشف الغمہ شیعہ کی کتاب کے صفحہ نمبر 78 پر لکھا ہے زین العابدین کے پاس، ان کے پاس عراق کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا تھا حوالہ غلط ہو زبان کٹوانے کے لیے تیار ہوں کہ آئندہ منبر رسول پر کھڑا ہو کر کوئی بات نہ کر سکوں، جتنے حوالے دیے ہیں یہ بھی کشف الغمہ صفحہ 78 پہ لکھا ہے، زین العابدین جو شیعہ کا امام ہے اس کے بارے میں لکھا ہے، عراقی لوگ آئے فقالوا فی ابو بکر وعمر وعثمان، انہوں نے ابو بکر جناب عمر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں بری باتیں کہی۔ زین العابدین نے کہا مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم مہاجر ہو؟ کہا نہیں ہم مہاجر نہیں ہیں۔ کہا تم انصار ہو جو ابو بکر عمر کو برا کہتے ہو؟ کہا ہم انصار بھی نہیں ہیں۔ زین العابدین نے کیا کہا ابو بکر عمر عثمان کو برا کہتے ہو اور میں نے تم سے پوچھا تم مہاجر ہو، تم کیا تو ہم مہاجر نہیں ہیں، میں نے تم سے پوچھا تم انصار ہو، تم کیا تو ہم انصاری بھی نہیں ہیں، تو تیسری بات مجھ سے سن لو تم وہ بھی نہیں ہو جن کے بارے میں اللہ نے کہا فالذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، نہ تم مہاجر ہو نہ تم انصار ہو۔ میں کہتا ہوں جو ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں بری بات کہتا وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو شیعہ کے گھر کی باتیں تھی۔ نہج البلاغہ میں لکھا ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے ایران کی جنگ کے لیے، سیدنا علی نے کہا تھا نہ جاؤ
وجہ یہ ہے تمہاری حیثیت اس طرح ہے جس طرح موتیوں کے ہار میں داغے کی حیثیت ہوتی ہے، داغا ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کبھی موتی اکٹھے نہیں ہوتے ہیں، تم چلے گئے، تم شہید ہو گئے تو تمہارے بعد کوئی امت کو اکٹھا نہیں کر سکے گا۔ یہ تو ان کی باتیں تھی۔ سیدنا علی کا ایک اور قول، اور فرمایا تھا انہوں نے فقد قوم اللامدہ وضاء اللامدہ، عمر تو وہ تھے جنہوں نے ٹیڑے کو سیدھا کر دیا تھا، عمر تو وہ تھے جنہوں نے بیمار کا علاج کیا تھا، وخلف الفتنہ تھا، اور اپنی خلافت کے ایام میں تمام فتنوں کی سرکوبی کی تھی۔ اور انگریز نے کیا کہا تھا جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو اس نے پڑھا تھا؟ ایک انگریز بھی پڑھا تھا، اس نے کہا اگر عمر جیسا ایک اور حکمران ہوتا تو شاید پوری دنیا میں نہ یہودیت ہوتی، نہ عیسائیت ہوتی، نہ ہدمت ہوتی، نہ بدھ مت ہوتی، بلکہ پوری دنیا میں اگر ہوتا تو صرف اسلام ہوتا۔ اور ایک انگریز جج نے اس موقع پر کیا کہا تھا جب ابھی پاکستان اور ہندوستان علیحدہ نہ تھے، ایک ہی اکٹھے تھے، ایک نے جا کر ایک اہل الحدیث نے ایک مسجد میں نماز پڑھی، مسجد کے امام کو اس کو عجیب سا لگا، اس نے جا کر انگریز جج کی عدالت میں مقدمہ کیا۔ مقدمہ کیا کیا؟ اس نے نماز پڑھی ہے، اس نے نماز پڑھتے ہوئے رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اس نے رفع الیدین کی ہے، میرے دل پہ تکلیف پڑی ہے، میرے مسلک کے خلاف کیا ہے، اس کو روکا جائے، اس کو منع کیا جائے، یا پھر آئندہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ انگریز جج تھا، اس نے اسی وقت سمن بھیجے، اس کو بلایا، عدالت میں حاضر کیا، وہ نماز پڑھنے والا بھی حاضر ہوا، شکایت کرنے والا بھی پہنچا، دونوں اکٹھے تھے۔ اس نے پوچھا تم نے نماز پڑھ کر اپنی اس مسجد کے امام کے دل کو دکھایا ہے؟ کہا دل تو نہیں دکھایا ہے، کیا بات ہوئی ہے؟ کہا تو نے نماز میں رکوع جاتے ہوئے، سر اٹھاتے ہوئے تو نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، ان کے دل پر تکلیف پہنچی ہے۔ اس نے کہا میں تو نبی پاک کی سنت سمجھ کر ایسا کرتا ہوں۔ اس نے کہا، جج نے کہا سنت سمجھتے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے، کوئی گواہ بھی ہے؟ سنت سمجھ کر کرتے ہو، کوئی گواہ بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس اس میرے مقدمے کا گواہ بھی ہے۔ کہا گواہ پیش کیا جائے۔ اس نے سنن الکبریٰ بہقی کے دوسری جلد صفحہ نمبر 73 پر موجود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رفع الیدین کرنے والی وہ حدیث پیش کی اور کہا میرے اس مقدمے کا گواہ عمر ہے۔ جب اس نے نام لیا، وہ انگریز جو کہ اپنی عدالت والی کرسی پہ بیٹھا تھا، عمر کا نام سنا، فوراً کھڑا ہوا اور اپنے اس نے شعار کے مطابق اس نے سلوٹ کیا اور اس نے کہا تھا جاؤ میں مقدمے کو ختم کرتا ہوں، جس مقدمے کا گواہ عمر ہو سکتا ہے وہ مقدمہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو غیروں کے تاثرات تھے، یہ تو جناب علی کے تاثرات تھے، یہ تو امام زین العابدین کے تاثرات تھے۔ ان ساری باتوں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے عمر کے بارے میں بغض، ابو بکر کے بارے میں بغض اور ایمان یہ ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ یا تو ایمان ہوگا یا پھر ان دونوں کے بارے میں بغض ہوگا، اور جن کے بارے میں بغض ہوگا، جس کے دل میں ان کے بارے میں بغض ہوگا، اس کے لیے وہی بات کافی ہے جو زین العابدین نے کشف الغمہ میں کہی تھی، نہ وہ مہاجر ہے نہ وہ انصار ہے، وہ تو تیسرا ان لوگوں میں بھی نہیں ہے جو مومن ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔